ہم بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنا لیں کہ پوری زندگی منافقت کرتے پھرے اور مشہور ہو جائے کہ چاپلوس آدمی ایسے بولتا رہتا ہے. جی بعض لوگوں نے امیج خراب کر رکھی. اس کے بعد آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے. مدینہ والوں نے آپ کی مہمانی کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کو مہمان بنایا. مسجد قباء کی نیو ڈالی اور مسجد نبوی بنائی گئی. ایک نماز 1000 کے برابر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا. اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ مشرکین سے ہوئی. اس سے پہلے بدر کی لڑائی ہو چکی تھی اور احد میں مسلمانوں کو اللہ نے جیت دینے کے بعد تھوڑی شکست میں وہ جنگ تبدیل کر دی تھی. کائے کے لیے کر دی تھی بتاؤ؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ پہاڑ کے اوپر چھوڑے تھے. کہا تھا جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی پہ سے نیچے مت اترنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تقریباً 9 رکے، باقی سارے کے سارے اتر گئے. کائے کے لیے اترے؟ جب دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے، احد کی لڑائی ہم جیتنے کے قریب ہے اور مشرکین تو بھاگ رہے، تو یہ پہاڑی پہ سے اتر گئے. تقریباً 9 ہی بچے وہاں پر، سارے اتر گئے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ پہاڑی کے دامن میں ایک سائڈ کے اوپر کھڑے تھے اپنا دستہ لے کر کے. بہت بڑے لڑاکو جنرل، بہت بہترین کمانڈر، لیکن مشرک تھے، کھڑے تھے. دیکھا کہ پہاڑی چھوڑ چکے ہیں مسلمان، تو انہوں نے کیا کہتے ہوئی جیسے یہ پہاڑی ہے اور یہاں پر لڑائی چل رہی، یہاں پر لڑائی چل رہی ہے، مشرکین بھاگ کر کے نہ چلے گئے. یہاں تک آ گئے. خالد بن ولید کا دستہ کھڑا یہاں، یہ پہاڑی پہ سے یہ لوگ اترے اور یہاں تک آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ ادھر سے گھوم کر کے اور ادھر پیچھے سے آ گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مسلمان بیچ میں ہے، ادھر مشرکین ہے، پیچھے خالد بن ولید کا دستہ ہے. بیچ میں چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پھنس گئے اور جو ان کی پٹائی ہوئی وہ کائے کے لیے ہوئی. اللہ نے یہ جیتا ہوا نقشہ ہار میں کیوں بدلا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہاں صبح سے لے کر شام تک جس نبی کی نافرمانی کرنے پر یہ جنگ ہار میں بدل دی اللہ نے، صبح سے لے کر شام تک ہم نبی کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے اور بول رہے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، امداد کیوں نہیں آ رہی ہے، مسلم ملک ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ اللہ کی رحمت ایسے تھوڑی آتی ہے، بھول جاؤ. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد صرف اور صرف نبی کی پیروی ہی میں ہے اور نبی کی اتباع کے اندر ہے. اللہ نے صاف فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو. میرے نبی کی تم اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے. گویا اللہ کی محبت موقوف ہے نبی کی اتباع کے اوپر. غزوہ احد ہوئی، وہاں پر آپ کی چھری قبر اڑا دی، 4 کو شہید کر دیا اور آپ کے دانت مبارک شہیدوں کے ٹوٹ گئے. اور بہرحال اس کے بعد صلح حدیبیہ میں جو ہوا، صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین بتایا قرآن میں، اس لیے کہ 10 سال جنگ بندی رہی اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ سیرت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مشرکین سے معاہدہ کر لینا چاہیے. سردار قوم ہے، ابھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی، معاہدہ کر لینا تھا. لیڈر ہی ڈر کے نہیں، لیڈر ہی اچھے نہیں ہیں. اب کہاں جائے تو کدھر جائے، کرے تو کیا کرے؟ تو معاہدہ کر لینا چاہیے. 10 سال تک جنگ بندی رہی، اللہ نے اس کو فتح مبین
کہا ہے بہت بڑی فتح اس لیے کہ 10 سال تک جنگ رہی نہیں، مسلمان اور مشرکوں کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا میل جول تبادلہ خیالات ہوئے، کئی لوگوں کو ہدایت دی۔ خالد بن ولید جنہوں نے گھوم کر کے مسلمانوں کو بیچ میں پیسا تھا، وہی خالد بن ولید، عمرو بن عاص، یہ سب لوگ ایمان لائے۔ ابو سفیان رہ گیا تھا جو پسوپیش میں تھا، فتح مکہ کے پہلے بھی یہ چلا گیا، ایمان لے آیا، اور پھر یہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور فتح مکہ میں بھی یہ اپنے گھر میں تھے۔ ہند ان کی بیوی، انہوں نے حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا، تمام شہیدوں کے سردار، وحشی کو آئر کیا، نیزے باز تھا، وحشی سے کہا کہ یہ نبی کا چچا ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو مارنا ہے، میں تجھے سونے میں توڑ دوں گی۔ وحشی نے نیزہ مارا اور ناک کے یہاں پر نیزہ لگا، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ اور اس ہند نے جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا، چبایا، نگلنے کی کوشش کی، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، فتح مکہ۔ کہا ہند نے کہ احساس ہوا کہ ہم لوگ باقی کے لیے غلط تھے وغیرہ وغیرہ، اور ان کو بھی ہدایت ہوئی۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، نبی کے چاچا کو مار رہی ہے، قتل کروا رہی ہے، کلیجہ پاڑ لیا، باہر نکال لیا، چبا نہیں رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اللہ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک چاہا، ابو طالب کو سمجھاتے رہے، کیونکہ ابو طالب بہت محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ نے اس بات کی دلیل گارنٹی دی قرآن میں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے، آپ کے چچا سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میں دیتا ہوں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت میرے ہاتھ میں۔ آخری وقت تک کہتے رہے بیچارے چاچا ایک بار شہادت بول دو، میں قیامت کے دن آپ کے کچھ کام آلوں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ پبلک پریشر جو ہے نا، جھلاوڑ میں بھی ہوگا پریشر تمہارے، ہمارے یہاں تو ہے یہ پبلک پریشر، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پبلک پریشر کے چکر میں یہ ابو طالب بغیر ایمان لائے ہوئے چلا گیا۔ یہ نبی کا چاچا، آپ قرآن و حدیث پڑھے، سیرت پڑھے، اس نے یہ بولا تھا کہ بھتیجے بات تو تیری صحیح ہے، لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تیرا بھتیجا تم سے یہی تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یا وہ تو یہ بھی کہہ رہا سب کا انکار کرو، لیکن بات تو یہی ہے نا، بات تو صحیح کہتا ہے، بھتیجے تیری بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے ان کی طرف دیکھا ابو طالب نے، پبلک پریشر، کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی قوم کے اوپر نہیں بھرا اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور محمد کا دین اپنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یہ پبلک پریشر چھوڑو، یہ پبلک پریشر ابو طالب کو جہنم میں لے گیا، یہ پریشر پبلک کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جا رہا ہے، آج کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں اور کھوپڑی ہڈیاں کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ ہلکا عذاب ہے جہنم کا۔ اس سے پبلک نہ تو تمہارے پڑوسی تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارے رشتے دار تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہارے بھائی بہن بیوی بچے کوئی کام نہیں آئیں گے، قبر میں تمہیں اکیلے جانا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھو اور عقیدہ درست کرو۔ اس کے بعد فتح مکہ بھی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری 10 ہجری کے اندر، حدیث کے اندر ہے، یہودیوں نے کہا عمر ابن خطاب سے کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اترتی تو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یاد ہے یہ آیت کب اتری تھی، جمعے کا دن تھا اور میدان وہاں اتری، وہاں نازل ہوئی 10 ہجری۔ حدیث ہے دین کب مکمل ہوا،
یہ کچھ مہینوں پہلے یہ آیت اتری تھی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کی زندگی کا سفر بھی قریب ہے، اور اب آپ بھی اس عارضی دنیا کو جو چند دنوں کی ہے، کسی بھی شے کو، کسی بھی جاندار کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن وفات پا کر انتقال کرنا ہے، یہاں سے منتقل ہونا ہے قبر کے اندر۔ وقت قریب آ گیا ہے، کتنی بجے تک بول رہے ہیں؟ ابھی 7:30 بج گئے، کتنا اور بولنا ہے؟ تو کتنا اور بولو یہ بتاؤ جی، ہو گیا؟ پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، اور آپ یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، اس شریعت کے اوپر کاربند رہو، اللہ نے جتنا مجھے بتایا ہے اس سے نہ تو کم کرو نہ زیادہ کرو۔ دین کے اندر نئی بات نکالنے سے بچو، اور دین کے اندر کمی کرنے سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 زمانے، میرا زمانہ، میرا اور صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین۔ 3 زمانے سب سے بہترین زمانے، اس کے بعد کی آپ نے ذمہ داری نہیں لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں ان کے حوالے سے، اور 9 تاریخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کے الرحیق المختوم نمبر 1 سیرت کی کتاب ہے وغیرہ، کسی نے 10 کسی نے 12، اختلاف پیدائش کی تاریخ میں لیکن دن میں نہیں ہے۔ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیر ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی، پیر ہی کے دن آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور پیر ہی کے دن ہجرت ہوئی۔ تو پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن وفات ہوئی، لیکن تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے 8، 9، 12، 10، 11 کی نہیں، لیکن تاریخ وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے آج کے دن۔ اور 3 زمانے بہترین زمانے ہیں، خیر القرون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، جو اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تینوں زمانے میں یہ چیز نہیں کی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مناتے، حکم دیتے، اور صحابہ کرام اس کو کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نہیں منانا اور نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کا اس کو نہیں منانا، 3 زمانوں میں اس کا ثبوت نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نئی چیز ہے۔ ایجاد کس نے کی؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی مظفر الدین ابو سعید کوکبری 650 کے اندر اس کو ایجاد کیا۔ ایک مولوی کے مشورے میں جو کھانے بناتا تھا، پیسہ تھا، پروگرام کرتا رہتا تھا، اس نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ اور دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری بات ہے، اس کے بعد شیخ بولیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو حوض کوثر کے اوپر بیٹھوں گا،
اور میرے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں آثار وضو سے پہچانوں گا، یعنی وضو کے نشانات سے میں ان کو پہچانوں گا۔ جہاں جہاں وضو بنایا جاتا ہے وہ تمام اعضاء انگ چمکتے ہوں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، ارے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے صاحب لاؤ ان کو لاؤ، تو فرشتے دیوار بنا کر کے روک دیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکال لی تھی۔ یہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہٹاؤ ان کو، جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ گویا کوثر کا جام نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے پلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دین کی شکل و صورت بدل دی، وہ کام کرنے لگے جو نہ اللہ نے کہا، نہ نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے کر کے دکھایا، وہ کام کرنے لگے۔ لہذا تمام چیزیں جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو کرنا نئی چیز ہے، اور نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ چیز دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو 12 وفات اس کا نام تھا، 12 ربیع الاول ہوا، اور اب مہینے کا نام بھی بدل دیا، ربیع النور کر دیا۔ آگے جا کر اللہ جانے یہ کیا شکل لے گی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی نماز بھی شروع ہو جائے گی، شاید نئے کپڑے خوشبو لگا کر تو نکلنے ہی لگے ہیں، قریب ہے کہ اس کی نماز بھی پڑھنے لگ جائے عیدگاہ میں، اور یہ ایک نئی عید کی شکل لے لے جس کو عیدوں کی عید تو کہا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں نئی چیزیں نکالنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔